السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹیبل ٹاک میں آپ کی میزبان سائمہ ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج پروگرام میں بات کریں گے کرونا کی تیسری لہر کے حوالے سے، جو کہ آپ جانتے ہیں کہ شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ کرونا مثبت آنے کی شرح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، کرونا بے قابو ہو رہا ہے اور پنجاب اس کا سب سے زیادہ نشانہ بن رہا ہے۔ برٹش ویریئنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں، یعنی کہ برطانوی طرز کی جو کرونا کی بات ہو رہی ہے کہ جی وہ اس وقت ملک میں آ چکا ہے، اور اس کی ایک برطانوی تحقیق کے مطابق جو چیزیں میں نے اسٹڈی کی اس کے مطابق کہ برطانیہ طرز کا جو وائرس ہے وہ اس میں 40 سے 70% تک زیادہ پھیلنے کی صلاحیت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 30 سے 100% تک زیادہ مہلک بھی ہے۔ حکومتی اور عوامی دونوں سطح پر سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے اوپر بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے جناب چیئرمین سینٹ کے انتخابات میں اپوزیشن کے ساتھ کیا ہوئی، اپوزیشن کس طرح سے ہاری، اگر یوسف رضا گیلانی کی ووٹنگ کے دوران غلطی ہو ہی گئی تھی تو پھر غفور حیدری کے ٹائم پر کیا ہوا۔ اس ساری سچویشن کے اوپر بات کرتے ہیں۔ حمزہ رحمان ملک میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، حمزہ کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم حمزہ، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ حمزہ سب سے پہلے تو ذرا کرونا کے اوپر آ جاتے ہیں، کیونکہ اس ٹائم ٹاک آف دا ٹاؤن اگین اٹس اے تھرڈ ویو آف کووڈ کے کرونا وائرس کی تیسری لہر ہے، بہت شدت اختیار کر چکی ہے۔ جیسا کہ میں نے اپنے انٹرو میں بھی کہا ہے کہ برٹش ویریئنٹ کی بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ برطانوی طرز کا جو کرونا ہے وہ پنجاب میں اس وقت موجود ہے اور وہ زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اگر اسلام آباد کی سچویشن بھی ہم تھوڑا سا دیکھیں تو اس ٹائم جو ہمارے ڈی سی اسلام آباد صاحب ہیں جو کہ بہت ایکٹیو نظر آتے ہیں، وہ خود بھی اور ان کے فیملی بھی کرونا کا شکار ہے۔ اسلام آباد کے سب سیکٹرز بھی 2-3 ایسے ہیں جن کو کل سیل کر دیا گیا تھا۔ حکومتی NCOC کے ڈیسیجنس بھی آپ کے سامنے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں کہ پہلی، دوسری اور تیسری ویو میں ڈفرینس کیا ہے، تھوڑا سا اس کے اوپر بات کریں۔ دیکھیں، پاکستان میں 26 فروری 2020 کو فرسٹ کیس جو ڈیٹیکٹ ہوا تھا اور مارچ 2020 میں فرسٹ ڈیتھ ہوئی تھی کووڈ سے۔ اب پورے ایک سال کے بعد یہ جو لہر آئی ہے اس کے ساتھ کافی سارا فرق ہے۔ فیبرری 2020 میں پاکستان میں پہلا کووڈ کا کیس آیا تھا، مارچ 2020 میں فرسٹ جو کیجویلٹی تھی کووڈ کی وجہ سے وہ ہوئی تھی۔ اس دوران ہم نے دیکھا تھا کہ اسپین میں، UK میں، یونائٹڈ اسٹیٹس میں بہت بڑے پیمانے پر بڑا لیتھل قسم کا اس کا امپیکٹ آیا تھا کووڈ کا۔ ہوا یہ تھا کہ پاکستان میں جو فرسٹ ویو آئی تھی وہ ایک جنرل ویو تھی، اور اس جنرل ویو میں جس بندے کو کرونا ہو جاتا تھا وہ لازماً کیریئر ہوتا تھا، یعنی کہ جس بندے کو کرونا کا وائرس ہو گیا وہ دوسروں کو ٹرانسمٹ کر سکتا تھا۔ جب سیکنڈ ویو آئی تھی، سیکنڈ ویو جو آئی تھی وہ تقریباً سپٹمبر میں آئی تھی، اگست سپٹمبر میں سٹارٹ ہو گئی تھی جی۔ اور وہ جو ویو تھی اس میں ڈفرینس یہ آیا تھا فرسٹ ویو سے کہ سمٹومک اور اے سمٹومک جو ہیں دو اقسام آئی تھیں۔ اگر کسی کو کووڈ ہو گیا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ آگے ٹرانسمٹ بھی کرے، ضروری نہیں تھا کہ وہ کیریئر ہو، اور ضروری بھی نہیں تھا کہ اس کو سمٹمز بھی ایگزیکٹلی۔ اور اس میں یہ بھی تھا کہ کافی سارے کووڈ پیشنٹس ایسے آتے تھے جن کو سمٹمز بظاہر نظر نہیں آتے تھے لیکن وہ کووڈ ڈیٹیکٹ ہو جاتے تھے۔ یہ جو تھرڈ ویو ہے، اچھا فرسٹ ٹو جو ویوز تھیں یہ ووہان سٹرین جسے کہتے ہیں وہی تھی، چائنا والی، ٹھیک ہے جی۔ جو تھرڈ ویو اب آئی ہے پاکستان میں یہ بہت خطرناک ہے۔ یہ اس نے بھی اتنی شدت نہیں پکڑی لیکن اس کے اثرات بہت شدید ہوں گے۔ اگر اس کو یہیں پہ کنٹرول کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، یہ پاکستانیوں نے کرنا ہے، عوام نے اور گورنمنٹ نے مل کے، لیکن اس کو سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ جو تھرڈ ویو ہے اس کا سٹرین UK ہے، وہی کہہ رہے ہیں نا کہ آپ نے اپنے ابتدائیہ میں بھی بتایا کہ UK ویریئنٹ ہے۔ اب UK ویریئنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ UK میں جو تھرڈ ویو آئی ہے وہی ان کی فرسٹ ویو جو تھی وہی ہماری تھرڈ ویو بن رہی ہے۔ اور یعنی کہ وہاں کا وائرس یہاں ہو گیا، یہ وہ لوگ ہیں جو UK سے ٹریول کر کے پاکستان میں آئے اور ڈیفینیٹلی ان کی وجہ سے یہ یہاں سپریڈ ہوا ہے۔ بالکل، اور اس کی جو نیچر ہے تھرڈ ویو کی وہ وہی ہے جو UK میں تھی، اور اس میں لندن کے اگر آپ اسٹیٹسٹکس دیکھیں اور اس کا جو میڈیکلی فٹنس کا جو معیار تھا جن لوگوں کو یہ ہوا وہ دیکھیں تو وہ بہت خطرناک ہے۔ کوئی شخص، کوئی بندہ یہ مت سمجھے کہ میں صحت مند ہوں، مجھے ابھی تک کرونا نہیں ہوا یا میرا ٹیسٹ بھی نیگیٹو آیا لہٰذا میں اب ایکسپوز نہیں ہوں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایکولی ٹارگٹ سب کے لیے ہے اور سب کو اپنی جگہ پہ احتیاط کرنی چاہیے۔ خاص طور پہ اس میں جو یوتھ ہے وہ پہلے یہ کہہ رہے تھے امیون سسٹم اسٹرانگ ہونے کی وجہ سے کافی ساری بچت ہو جاتی تھی، اس میں امیون نہیں ہے۔ اچھا، اس میں سب کو ایکول تھریٹ ہے، ایکولی سب کو تھریٹ بھی ہے اور سب کو سنجیدگی کا بھی مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ دیکھیں اتنے سخت اقدامات اگر ہم گورنمنٹ کی طرف سے بھی دیکھیں، NCOC کے ڈیسیجنس بھی اگر آپ دیکھ لیں کہ 15 مارچ کو ایک دفعہ فیصلہ ہوا کہ جی سب چیزیں آپ اوپن کرنے جا رہے ہیں، بٹ یک آپ کو ساری چیزیں رول بیک کرنی پڑ گئیں، آپ کو تعلیمی ادارے بھی بند کرنے پڑ گئے، اور جتنے بھی آپ کے پارکس تھے یا مارکیٹس تھیں وہ ساری آپ کو کلوز کرنی پڑ گئی۔ اتنی سختی کے
باوجود کہیں نہ کہیں تو حمزہ کوتاہی ہو رہی ہے کہ یہ اتنا پھیل رہا ہے. اگر نمبر آف کیسز بھی دیکھیں تو 2600-2700 تک جا رہے ہیں. کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے, دیکھیں بات پتہ کیا ہے, آپ نے جو اس کا ایپی سینٹر تھا وہ تو چائنا تھا, ٹھیک ہوگی بات. اب چائنا ہی ہمارے لیے سکسیس سٹوری بھی ہے. اگر آپ نے جس ماڈل پہ اپنے آپ کو بچانا ہے وہ چائنا کا ماڈل ہے. چائنا کی سیکنڈ ویو, چائنا کی تھرڈ ویو وہ کہاں گئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو سافٹ بارڈرز ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے. سافٹ بارڈر کا کیا مطلب ہے کہ جو ٹریول ہے اس کے اوپر بین لگانا پڑے گا. اچھا, سفری پابندیاں کچھ ممالک کی طرف بھی ہونی چاہیے. ایگزیکٹلی. اب یہ جو یو کے اسٹرین ہے, یو کے اسٹرین ڈزنٹ مین کہ صرف جو یو کے سے بندہ آئے گا اسی کو ہوگا. یو کے والا دبئی میں بیٹھا ہوا ہے, وہاں سے لے کر ادھر آ جائے گا. اوریجن اس کا اسٹرین تو وہی ہے, ٹیکنیکلی جو اس کے میڈیکل ٹیکنالوجی ہے وہ تو وہی ہے. میں شاید صحیح لفظ استعمال نہ کر پاؤں, یعنی کہ جو نوعیت ہے, اس کی نوعیت جو ہے آسان لفظوں میں کہہ سکیں تو وہ تو وہی ہے یو کے والی. لیکن ابھی دیکھیں ہمارے جو بارڈرز ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں. ان بارڈرز کو اگر آپ 2 مہینے کے لیے یا کم از کم 1 مہینے کے لیے تو بند کریں نا, تو آپ کو ہفتے بعد امپیکٹ پتہ چل جائے گا کہ اس کا کیا اثر ہوتا ہے. اگر اس سے کووڈ کنٹرول ہوتا ہے, نئے کیسز کی تعداد کم ہوتی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس سے اسٹریٹجی کامیاب ہوگی. آپ 2 مہینے 3 مہینے اس کو بند رکھیں. اور اگر پھر بھی کوئی فرق اور ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ ہم نے سفری پابندیاں بھی لگائی ہیں, بہت سارے ٹریول جو ایڈوائزریز ہیں وہ جاری کی گئی ہیں. اچھا حمزہ, عوام بھی احتیاط کرنے کو تیار نہیں لگ رہی, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ مجھے تھوڑا سا فیل ہو رہا ہے, اگر ہم آپ دیکھیں کہ اس طریقے سے ہمیں لوگ ماسک ویئر کرتے ہوئے ڈگری آف سیریسنس نہیں ہے عوام میں نا. دیکھیں پتہ کہ اب شاید اب آپ کے سوال کا جواب میں صحیح دے پاتا ہوں یا نہیں. پاکستانی قوم جو نا بڑی ریزیلینٹ قوم ہے ایکچولی. بڑے سے بڑی کیلمٹی جو بھی آتی ہے نا اس کے اوپر, آفت کوئی بھی آ جائے, چاہے وہ نیچرل ہے, مین میڈ ہے, زلزلے یہاں پر آئے, جنگیں یہاں پہ ہوئیں, ٹیررزم ہوئی, یہ اس کا ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہیں, اور جب اس سے نکل آتے ہیں باہر اور ڈٹ کے سیلیبریٹ کرتے ہیں. دراصل بات یہ ہے کہ ابھی ایک کیمپین چلی تھی کہ ہم PSL کروا رہے ہیں, انٹرنیشنل ٹیمز پاکستان میں ساؤتھ افریقہ کی ہو کے چلی گئی. گوادر میں ہم نے فرسٹ کلاس ایک میچ کرکٹ کا وہاں پہ گراؤنڈ میں کروا دیا گوادر کا. اکنامک ایکٹیویٹیز کو ہم بوسٹ کرنے پہ لگ گئے. جیسے ہی سب کی توجہ نا, یہ ایک تو کووڈ ویو ہے, ایک فیشن ویو ہے. ہم لوگ فیشن ویو کے فالوورز ہیں. جیسے ہی ایک فیشن آیا کہ اس طرف سارے بھاگ رہے, ہم بھی ادھر ہی دوڑ پڑے. اب جب ہم بھاگنا شروع کر دیا تو ہم نے جو اس کے SOPs تھے یہ ریمائنڈ کرانے کی ضرورت ہے کہ پچھلے سال بار بار ہاتھ دھوئیں, ہر 20 سیکنڈ کے بعد دھوئیں, سینیٹائزر کا یوز کریں, ماسک پہنیں, مارکیٹس میں فضول نہ وزٹ کریں, پارکس بند کر دیے. اب یہ لوگوں کو ریمائنڈ کرانے کی ضرورت ہے عوام کو کہ ابھی جو تھرڈ ویو ہے یہ بہت خطرناک ہے. آپ یہی سمجھیں کہ پہلی دفعہ جب وائرس آیا تھا تو ہم نے جو SOPs لیے تھے, آپ آٹومیٹکلی گورنمنٹ کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ اور ہر چیز واقعی ہم گورنمنٹ کے اوپر کیوں ڈال دیتے ہیں کہ گورنمنٹ اگر پارکس بند کرے گی تو ہم پارکس میں جانا چھوڑیں گے, گورنمنٹ مارکیٹس بند کرے گی تو ہم اپنی ایکٹیویٹی مارکیٹس میں جانا کم کریں گے. ہم کچھ چیزیں اپنے اوپر بھی امپوز کریں یا لاگو کر لیں نا, ضروری ہے ہمارے لیے. اب یہ ہے نا سیلف ریسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ابھی دیکھیں آگے رمضان آ رہا ہے, رمضان سے پہلے لوگوں نے خریداری کرنی ہے, اب اس کا شیڈول گورنمنٹ نے طے کرنا ہے, ورنہ تو جو نارمل پلازے ہیں, پچھلے رمضان شریف میں بھی حمزہ دیکھا تھا کہ کس طریقے سے جب گورنمنٹ کی طرف سے تھوڑا سا ایز آن کیا گیا تھا چیزوں کو, تو پھر کیسے نمبر آف کیسز بڑھ گئے تھے. ریممبر دیٹ واز دا سیکنڈ آئی تھنک سو ویو جو اس کے فوراً بعد بڑھ گئی تھی. بالکل ایسا ہوا تھا کہ جب فرسٹ ویو, ایکچولی ہم یہ تو کبھی بھی اناؤنس نہیں ہونا کہ فرسٹ ویو ختم ہوگی تو سیکنڈ کا انتظار کرنا ہے. یہ تو جب آ جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اب یہ سیکنڈ نیچر آئی ہے, جیسے ابھی کہا جا رہا ہے کہ نہیں جی یہ تھرڈ ویو آ رہی ہے. اب اصل میں دنیا نے پہلے سے یہ اعلان کر رکھا ہے, بل گیٹس نے یہ اناؤنس کیا تھا تقریباً 1 ماہ قبل کہ تھرڈ ویو جو آئے گی وہ پہلی 2 ویو سے بھی زیادہ خطرناک ہوں گی, اور اس کی کنسنٹریشن جو وائرس کی پینیٹریشن کی ہیومن باڈی میں وہ پہلے سے بہت زیادہ ہوگی. اچھا, ہم نے اس کے لیے پریپیئر کیا. عوام نے کیا کیا؟ اصل میں عوام کے لیے سارے کا سارا جو میڈیا ہے نا وہ صرف اور صرف آپ کو پولیٹکس اس کی طرف آتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ آپ ہیلتھ ایشوز کے اوپر کتنے پرائیویٹ چینل ہیں جن کی مین ہیڈ لائن جو ہے وہ ہیلتھ کے اوپر ہے, یا آج کل خیر کرونا کے اوپر چل رہی ہے. اس کی ریزن یہ کہ اگین گورنمنٹ کے ڈیسیژنز آ گئے, یہ نیوز دیتے ہیں نا. میں تو سائمہ یہ کہہ رہا ہوں نا کہ پچھلے اگر ہم ہفتے 15 دن کا اگر میڈیا کا بھی تھوڑا سا انالیسس کریں تو سوائے چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے یا سینٹ کے الیکشن کے سیاست کے یا میں تو یہ کہتا ہوں ہمیں کچھ نہیں ملا کہ ان کو, میرا تو سوال یہ ہے کہ کتنا پرائیویٹ میڈیا ہے جس نے اپنی ہیڈ لائن میں پریکاشنری میئرز یا کورونا کے حوالے سے ڈیولپمنٹ رپورٹ یا آگاہی کے کتنے پروگرامز رکھے ہیں
اویئرنیس پروگرامز کتنے رکھے گئے ہیں. ایگزیکٹلی یہ کام ہونا چاہیے, لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا. میڈیا کا کام ایجوکیٹ کرنا بھی ہوتا ہے, صرف کرٹیسائز کرنا یا نیوز دینا نہیں ہوتا. یہ آل دا ٹائم سنسنی بھی پھیلانا نہیں ہوتا ہے. اینی وے اس سے آگے بڑھتے ہیں, چلتے ہیں, جو کہ ہم ابھی بات کر رہے ہیں, ہم خود بھی تھوڑا سا اس کی طرف چلتے ہیں کہ چیئرمین سینٹ کے انتخابات اپوزیشن ہار گئی, پی ڈی ایم نے خود ہی کیا اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری. کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ کیونکہ اگر یوسف رضا گیلانی کے ٹائم وہ 7 ووٹ جو مسترد ہو گئے غلط اسٹیمپ لگانے کی وجہ سے, تو پھر غفور حیدری کے ٹائم پر کیا سانحہ یا واقعہ پیش آ گیا کہ وہ 7 کے ساتھ آگے ٹرانسفر ہو گئے. یہ محاورے جو ہے نا, یہ بھی الٹ پلٹ ہو گئے ہیں. اب اپنے پاؤں پر کلاڑا نہیں مارا اپوزیشن نے, پاؤں جو ہے وہ جا کے کلاڑے پہ مارا ہے. اچھا, دیکھیں بات کلاڑا کہیں سائڈ پہ ہی پڑا تھا, کلاڑا ادھر ہی پڑا ہوا تھا, کلاڑا کسی نے اٹھایا ہی نہیں تھا. انہوں نے جا کے, ان کو عادت پڑی ہوئی ہے نا, تو انہوں نے جا کے پاؤں جو ہے اس کے اوپر مار دیا ہے کہ ہمیں زخم لگے. بات یہ ہے, جب گورنمنٹ بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اس کو ماڈرن ٹیکنالوجی کے ذریعے الیکٹرانک ووٹنگ کا سسٹم لے کے آئیں, اور اس کا آغاز بڑا زبردست اوپن بیلٹنگ جو کہ گورنمنٹ نے بہت شور مچایا, چلے اگر آپ ٹیکنالوجی کا یوز نہیں کرنا چاہتے تو اوپن بیلٹنگ کر لیں. یہ وہ چیزیں تھیں جن کا انیشیٹو اگر اپوزیشن مان لیتی تو یہ اپوزیشن کو فائدہ ہوتا, جو کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کہتے رہے. بالکل کہتے رہے, اور یہ اس ٹائم ان کو کرٹیسائز کرتے رہے. انہوں نے میں نہ مانو والی پالیسی رکھی ہے, اور تنقید برائے تنقید کو رکھ کر سامنے ان کا گورنمنٹ کا ہر اچھا کام بھی برا ہے, اور اگر اس سے کوئی برا ہو جائے تو اس کو ہائی لائٹ کریں. یہ اپوزیشن کی اسٹریٹجی ہوتی ہے. اب یہ جو معاملہ ہوا ہے, پہلے یوسف رضا گیلانی صاحب جب جیتے ہیں حفیظ شیخ صاحب سے, تو 7 ووٹ جو تھے وہ ان کا ہیر پھیر ہوا تھا نا. اچھا, اس کے بعد ٹیکنیک وہی یوز کی گئی ہے, وہی یوز ہوئی ہے. یہ کس نے لیسن دیا ہے, یہ کس نے سکھایا ہے؟ یہ علی حیدر گیلانی صاحب نے سکھایا ہے. ووٹ کو کیسے مسترد کرنا ہے یا کیسے خراب اس کو. اب بات یہ ہے کہ پہلے آپ نے پریزائڈنگ آفیسر ایک اپنا دونوں تینوں جتنی بھی پارٹیز ہیں انہوں نے مل بیٹھ کے کہا جی یہ پریزائڈنگ آفیسر ہے, آپ نے ووٹ کاسٹ کرنا شروع کر دیا. اب مجھے بتائیں, یہ قانون سازی کا سب سے بڑا ادارہ پاکستان کا, یہ کسی بھی ملک کا اپر ہاؤس ہوتا ہے, سینٹ ایوانے والا. اس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی یہ بتانا پڑتا ہے کہ ووٹ ایسے کاسٹ کرتے ہیں اور اسٹیمپ جو ہے ایسے لگاتے ہیں. چلیں, یہ چونکہ ریگولر ایکٹیویٹی نہیں ہے. میں اس ٹائم جب یہ ووٹنگ کا عمل شروع ہونے لگا تو آئی واز ان پارلیمنٹ ایٹ دیٹ ٹائم, اور جس ٹائم پریزائڈنگ آفیسر نے اناؤنسمنٹ کی کہ جی ووٹنگ کا عمل شروع ہونے جا رہا ہے, تو ساتھ میں انہوں نے ووٹنگ کا پورا جو پروسیجر تھا اس کو پڑھ کے سنایا. بالکل, ان کو بتایا کہ اسٹیمپ کیسے لگانی ہے, فولڈ کیسے کرنا ہے, سیاہی کا خیال رکھنا ہے آپ نے, یہ ساری چیزیں آئی ایم وٹنس آف دیٹ. اور ہم تمام میڈیا پورے اس کے باوجود اگر 7 ووٹ جو ہیں وہ نام کے اوپر, دیکھیں اگر نام کے اوپر ہی آپ نے اتنے بچے تو نہیں ہیں حمزہ, اتنے بچے نہیں ہیں. اچھا, میں تھوڑا سا نا لوپ ہول دیتا ہوں, میں تھوڑا سا ہمدردی یہ اس لیے کر دیتا ہوں کہ چلیں یہ ریگولر ایکٹیویٹی تو نہیں ہے کہ جو ہر مہینے ہوتی ہو, ہر 3 سال کے بعد 7 بندوں سے غلطی ہو سکتی ہے. تو اگر یہ غلطی ہو سکتی ہے تو پھر غفور حیدری صاحب کے ٹائم پہ کیوں نہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک جیسی غلطی 7 بندوں سے کیوں ہوئی ہے, اور پھر 7 سے کیوں ہوئی ہے, 7 سے کیوں 3 سے ہو جاتی, 12 سے ہو جاتی, اور پھر وہی 7 کے ساتھ ووٹ آگے ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے ٹرانسفر بھی ہو گئے. جی, اب انہوں نے جب یہ بعد میں آبجیکشن کیا کہ یہ ووٹ کیوں مسترد ہوئے, یہ تو مسترد ہے نہیں. اچھا, کیا یہ پارلیمانی کارروائی جو ہے عدالت میں چیلنج کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. یہ دیکھیں پارلیمنٹ جو ہے نا خود مختار ادارہ ہے, یہ سب سے اس کی لیجسلیشن کرنے والا ادارہ یہ ہے. عدالتوں کا تو کام ہے ان کی لیجسلیشن کی تشریح کرنا اور اس کے مطابق فیصلے کرنا. آپ دیکھیں نا, اگر اوپن بیلٹنگ کے اوپر جو ریمارکس ہیں سپریم کورٹ کے, تو اس میں انہوں نے کہا کہ آئین اور قانون کے مطابق ہی ہوں گے, جو آئین نے ڈیفائن کر دیا ہے اسی کے حساب سے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے پہلے نمبر پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے اپنے کینڈیڈیٹ کے نام والے خانے میں اسٹیمپ لگانی ہے. اچھا, انہوں نے یہ کیوں نہیں لکھا ہوا کہ اپنے جو آپ کا کینڈیڈیٹ ہے اس کے نام پر مور لگانی ہے؟ یہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ آئی ایم وٹنس آف دیٹ کہ انہوں نے پریزائڈنگ آفیسر نے یہ باقاعدہ ساری چیزیں کلیئر کی ہیں. اس کے بعد یہ ووٹنگ کا پروسیجر شروع ہوا. اچھا, اب اس کے بعد کیا ہوا, اس غلطی کو درست ہونا چاہیے تھا اسی پول میں بیٹھ کے جس پول سے آبجیکشن آیا تھا, وہ غلطی بھی درست ہوئی اور پول بھی چینج ہو کے گورنمنٹ کی طرف چلا گیا. اور اس ٹائم ایوان بالا میں گورنمنٹ کی بالادستی قائم ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ اس کے اوپر آبجیکشن کیا پیپلز پارٹی نے. نون لیگ اس آبجیکشن پہ کیوں بیٹھی رہی؟ یہ سوال ہے نا کہ آپ جب پتہ چل گیا کیا کہیں گے وہ مسلم لیگ نون کے ہی وہ سارے سینیٹر. دیکھیں بات یہ ہے کہ اب ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں نا, وہ میں نے جو اس کے اوپر ورک آؤٹ کیا ہے, سینئر جرنلسٹ ہیں ان سے رائے لی ہے, کچھ 1-2 پولیٹیشینس جو کہ اس وقت یہ ایکٹیو پولیٹکس کا حصہ تو نہیں ہے لیکن وہ کسی دور میں رہے, ان سے میں نے بات کی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ اگر یوسف رضا گیلانی صاحب بن جاتے چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی بن جاتے غفور حیدری صاحب, تو نون لیگ کہاں کھڑی تھی؟ تو یہ ایکٹیو پولیٹکس میں آ جاتے, ایک کسی نہ کسی
قومی دھارے میں آ جاتے اپنا جے یو آئی بھی پیپلز پارٹی کا وہ موقف درست ہو جاتا کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج، اور ود ان دا ہاؤس آپ اس کے اوپر کام کریں، پھر لانگ مارچ بھی رہ جاتا، پھر پی ڈی ایم کے جو چیزیں تھیں وہ ساری ختم ہو جاتی. وہ جو اسٹریٹ پاور شو کرنے والا طریقہ کار تھا یا احتجاج تھا، کیا ہونے جا رہا ہے، لگ کیا رہا ہے؟ پیپلز پارٹی سے پیچھے ہٹنے کا خدشہ تھا، یہ سوچتی نون لیگ تھی، لہٰذا نون لیگ نے اپنے بندوں کے ذریعے یہ گیم کی. پیپلز پارٹی کے پیٹ میں چھرا گھونپا، اور پھر جس ٹائم غفور حیدری صاحب کا ٹائم آیا تو پھر آئی تھنک سو پیپلز پارٹی بھی ریفرین کر گئی. کلیئر ہو گئی بات. اصل میں تھوڑا سا ایک سٹیپ اور پیچھے چلے جائیں اور اس کو ذرا انڈرسٹینڈ کریں. جب حفیظ شیخ ہار گئے اور یوسف رضا گیلانی جیت گئے تو خواتین کی نشست پہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کی ممبر تھی، کینڈیڈیٹ تھی، وہ ہار گئی. اب اس کو کن بندوں نے ووٹ نہیں دیا؟ ظاہری بات، وہ نون اور پی پی سے ہی ہو سکتے ہیں نا. حفیظ شیخ کے تو جتنے وہ بنتے تھے ان کو، یا وہ جو 7 بندے تھے انہوں نے وہ کر دیا. یہ جب واپس آئے ہیں آئی تھنک سو نون والوں کو وہ دکھ اور گلہ بھی ہوگا کہ جی ہماری وہ والی سیٹ. نہیں گلے تو ان کو دکھ بڑے زیادہ ہیں، اس لیے تو چلا کر وہ کہہ رہے ہیں پاکستان نہ کھپے کا نعرہ لگے گا. اس کے اوپر آتے ہیں ہوش و آواز کھو بیٹھے ہیں اپنے. ان کا تو میڈیکل ٹریٹمنٹ کرانی چاہیے. کیا نون لیگ واقعی تصادم کی طرف جا رہی ہے؟ اگر مریم نواز ایگزیکٹلی تو تصادم کی طرف جا رہی ہے. ان کی سوچ ہی تصادم والی ہے. میاں نواز شریف صاحب نے پچھلے دنوں پھر جرنینوں کے نام لیے. جی شاید خان عباسی صاحب الیکشن سے ایک دن پہلے میاں صاحب کی تقریر آپ اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے پھر اداروں کو کس طرح سے ملائیں جانا چاہ رہے ہیں نا. وہ الطاف حسین کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے یو کے میں بیٹھ کے سارے جو ہے نا فضول گوئی کرنا شروع ہو گئے. ان کو چاہیے تھا اگر سیاست کرنی ہوتی یہ قربانی دیتے اسحاق ڈار کی. اسحاق ڈار کی اپنی ایک لابنگ ہے، وہ آتے گرفتار ہو جاتے، لیکن سینٹ میں آ کے اپنا ووٹ کاسٹ کرتے نا. ان کو ڈی لسٹ تو نہ کیا جاتا، انہوں نے بچا کے رکھا ہوا ہے. ایسا ہی ووٹ کاسٹ کرتے کہ وہ بھی مسترد ہو جاتا. اگر چلیں یہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں اگر کوئی بھی اور سینیٹر اپنے ان مقدمات کے خوف کی وجہ سے یو کے میں بیٹھا ہوا تھا، یہ گھسیٹ کر اس کو لاتے ادھر کہ ووٹ ڈالو. اگر مسلم لیگ نواز کی حکومت ہوتی، مسلم لیگ نواز کی حکومت نہ بھی ہوتی، لیکن ان کا کوئی بھی سینیٹر وہاں پہ بیٹھا ہوتا یہ پکڑ کے گھسیٹ کر لے آتے. لیکن نواز شریف نے اسحاق ڈار کو نہیں آنے دیا. ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ وہاں پر جو گیم ہوئی تھی، مسلم لیگ نون کی بندی جو ہے وہ ہار گئی. مسلم لیگ نون نے اس کو یوں پرسیو کیا کہ پیپلز پارٹی والوں نے ہمیں یہاں پہ ووٹ نہیں دیا، ہم نے دے دیا گیلانی کو جتا دیا، انہوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا، ہماری بندی ہار گئی ہے. اس لیے انہوں نے چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں وہ بدلہ لے لیا. ایگزیکٹلی یہ وہ بدلہ لیا انہوں نے. اچھا کچھ انگلیاں جو پھر غفور حیدری صاحب کے ٹائم پر پیپلز پارٹی نے بدلہ لے لیا. اس ایگزیکٹلی یہی بات ہے نا. اب اس کا انہوں نے چرچا کیا، آپ نے دیکھا فوراً طلال چودھری نے ٹویٹ کی کہ نیوٹرل کا اسٹیبلشمنٹ کے نیوٹرل ہونے کا مزہ آیا آپ کو. تو انہوں نے کہا کہ یہ تنظیم سازی نہیں ہے. انہوں نے جواب دے دیا. اب بات یہ ہے کہ آج ان کی میٹنگ ہو رہی ہے، اس کے اندر گیپ آ چکا ہے، پی ڈی ایم کے اندر گیپ آ چکا ہے. دیکھ رہے ہیں the question to you، لانگ مارچ ہوگا، دھرنا ہوگا یا کچھ؟ لانگ مارچ ہوگا وداؤٹ پیپلز پارٹی ہوگا. اچھا آپ کو یہ لگ رہا ہے؟ یس، پیپلز پارٹی بیچ میں نہیں آئے گی. پیپلز پارٹی کو زبردستی اسٹریٹ پاور اور یہ جلسے اور ریلیاں اور لانگ مارچ میں گھسیٹنے کے لیے ان کو ووٹ نہیں دیے گئے کہ ان کو گھسیٹ کر اپنے ساتھ. ہاں کیونکہ ڈیفینیٹلی اگر یوسف رضا گیلانی ون کر جاتے تو ظاہری بات ہے پیپلز پارٹی ون ون کی سچویشن میں تھی کہ سینیٹر بھی انہوں نے منتخب کروا لیا، چیئرمین سینٹ. دیکھیں ہم اکثر پروگرام میں یہ ڈسکس کرتے ہیں نا سائمہ، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں بڑا کلیئرلی، میں نے اب لوگ نہیں بتاتے لیکن میں بتا رہا ہوں کہ آئی ہیو نیور ووٹڈ پیپلز پارٹی ان مائی لائف. لیکن بات میرٹ پہ کرنی چاہیے. ڈیموکریٹک ویلیوز اور نارمس جو ہے نا رکھتی پیپلز پارٹی کے پاس ہے. اب اس کی اپنی پیپلز پارٹی کے ایک ویژن ہے، ایم ہے، سائنس ہے. ان کو پتہ ہے کہ ود ان دا ہاؤس ہم یہ کام دیکھیں نا. نون لیگ کی دانش مندی کہاں پہ رہے گی؟ وہ باہر کر رہے ہوتے شور شرابہ، نہ سینٹ میں نہ بائی الیکشن میں حصہ لیتے. پیپلز پارٹی لے کے آئی ان کو بائی الیکشنز پہ، وہ جیتی بھی نون لیگ، اور پیپلز پارٹی ہی سینٹ کے الیکشنز میں لے کے آئی. اب بات یہ ہے کہ اس کے باوجود ان کے دل کو سکون نہیں مل رہا. سکون کیوں نہیں مل رہا؟ یہ چاہتے ہیں کہ ہم خون خرابہ کریں اور پاکستان نہ کھپے کا نعرہ لگا کے پاکستان کو مزید ڈی اسٹیبلائز. ان کے اوپر کیس آج مقدمہ جو ہے وہ دائر کر رہے ہیں، اپلیکیشن انہوں نے جمع کرا دیا. یہ انتہائی فضول قسم کی، اس کو تو ہمیں ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہیے. ایسے پاکستان کو اللہ تعالیٰ قائم رکھے گا، وہ انہوں نے نہیں بنایا پاکستان. جی ڈیفینیٹلی. یہ پینشن دار ہیں مسلم لیگ اس طرح کے نعرے لگا کے آپ ملک کو عدمی استحکام کی طرف ہی لے کے جائیں گے، نہ کہ سیاسی استحکام تو بڑی دور کی بات ہے، اوور آل بھی آپ ملک کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک چیز اور جو ہے نا ناظرین کو یہ پتہ ہونی چاہیے، چلے گورنمنٹ کی یہ بات تو مانی نہیں انہوں نے کہ جی اوپن بیلٹنگ کروائیں، تو یہ بات جو کیمرے نکلے وہاں سے، ٹھیک ہے، اس چیز کا تو کھوج لگانا چاہیے کہ وہ کون سی ہستی تھی جنہوں نے رائٹ سائڈ پہ جہاں پہ بوتھ بنتا ہے ہمیشہ، وہاں سے ہٹوا کے لیفٹ سائڈ پہ انہوں نے کہا جی یہ پولنگ بوتھ یہاں پہ بنے گا. یہ کس نے کیا ڈیسائیڈ؟ کیوں ڈیسائیڈ کیا؟ کیوں آبجیکشن کیا کہ رائٹ سائڈ پہ نہیں لگنا؟ پھر لیفٹ سائڈ پہ لگا کے، اس سائڈ پہ لگا کے
اور خود ہی پھر کہتے ہیں یہاں پہ کیمرہ لگا ہوا اچھا آپ کو لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے ہے. ساری پلاننگ جو ہے نا، دیکھیں ایک پارٹی کا میں کیا نام لوں، لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں 35 سال پہلے، 30 سال 40 سال پہلے جو بیج بوئے گئے تھے نا اس سیاست میں، ایک خاص کلچر کچہری کا، تھانے کا، پٹواری کا، تحصیلداروں کا، وہ تناور درخت بن چکے ہیں اور وہ اپنے مقررہ وقت پہ اب ان کو پھل دے رہے ہیں. صحیح. وہ ہر جگہ پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جیو فینسنگ بھی تو کی گئی ہے. جیو فینسنگ کی گئی ہے. کس کے میسیجز نکلے ہیں، کس کی کالیں نکلی ہیں کہ ووٹ ایسے خراب کرنا ہے، یہ ابھی پتہ چل جائے گا آپ کو 10 منٹ، فکر نہ کریں. اچھا. اور وہی جو زیادہ چیخ کے کہہ رہے ہیں نا، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے فضل و کرم سے یہ انہی کا ہی نام نکلے گا. یہ انہی کا ہی نام نکلے گا. بہت شکریہ حمزہ، بہت اچھا لگا. اور حمزہ بڑا وہ جسے کہتے ہیں نا کہ کھری کھری باتیں کبھی کبھی کر دیتے ہیں، لیکن اس میں حقیقت بھی ہے، کوئی دو رائے بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے سیاسی موٹیوز کے لیے جو ہے اگر پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے نعرے لگائیں گے تو پھر پاکستان تو انشاءاللہ ہمیشہ قائم رہے گا. آئی تھنک سو کیا ڈیفینیٹلی پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے والے لوگ جو ہیں وہ پھر اپنا فیوچر دیکھ لیں کہ ان کا فیوچر کیا ہوگا. سیاست اپنی جگہ پر ہے، مگر ہمیں پاکستان کی بہتری اور استحکام کے لیے ہمیشہ کوشاں رہنا چاہیے. امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.